الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، دو طبقے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑی محبت سے چنا ہے، ایک جماعت انبیاء اور دوسری جماعت اصحاب پیغمبر۔ انتخاب رب کا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پیارے آقا پر ختم ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اللہ خود چنتا ہے، اور یہ منصب کسبی نہیں وہبی ہے۔ اور جماعت اصحاب پیغمبر کو بھی اللہ نے خود چنا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ رب قریب والے کو چن لے، بلکہ ابو بکر کو بنو تمیم سے چنا، عمر کو بنو عدی سے چنا، عثمان کو بنو امیہ سے چنا، علی کو بنو قریش سے چنا، سلمان کو فارس سے چنا، صہیب کو روم سے چنا، ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چنا، ابو ہریرہ کو یمن سے چنا، اور اسے چنا جو عربی نہیں، اجمی ہے، سید نہیں، حبشی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے۔ رب نے چنا، مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ آسمان سے آتی ہے۔ حضرات، ہمارا عقیدہ ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ میں محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، جد و جہد کر کے، تگ و دو کر کے، چلے کاٹ کر، تسبیح و تحلیل کر کے، ذکر و اذکار کر کے صحابی بن جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ صحابیت کا منصب کسبی نہیں وہبی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہی صحابی بنتا ہے۔ لاکھوں بایزید بستامی ہو، سینکڑوں مجدد الفسانی ہو، کروڑوں جنید بغدادی ہو، کائنات کے ولی، غوث، قطب، ابدال اکٹھے کر لیے جائیں، ان کی محنتیں، عبادتیں، ریاضتیں، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک کالے رنگ کا صحابی مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ والضحیٰ کے چہرے پر ڈالتا ہے۔ کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کیسے بھی ہوں لیکن تم سے تو اچھے ہیں نا۔ تم لاکھ کوششیں کر لو، تم ہوا میں اڑ لو، تم آسمان پر پہنچ جاؤ، تم ستاروں پر کمندے ڈالو، لیکن تم سے صحابی تو نہیں بنا جا سکتا نا۔ آخر وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے کہ جس نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبوت سے مشرف ہوئے؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو انفاس مسیحائی محمدی سے زندہ ہوئے؟ وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے کہ جو انوار مقدس سے منور ہوئے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ایک بار مصطفیٰ کے ہاتھ سے مس ہوئے تو ساری زندگی ان کی بوئے عنبری نہ گئی؟ وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے کہ جو معیت محمدی میں آبلا پا ہوئے؟ وہ زمان کہاں سے لاؤ گے جب آسمان زمین پر اتر آیا تھا؟ وہ مکان کہاں سے لاؤ گے کہ جہاں کونین کی سیادت جلوہ آرا ہوتی تھی؟ وہ ادا کہاں سے لاؤ گے کہ جسے دیکھنے والے انگشت بدندہ رہ جاتے تھے؟ وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے کہ جو پیمانے نبوت پر تول تول کر ادا کیے جاتے تھے؟ وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے کہ جو ساری دنیا کو تج کر حاصل کیا جاتا تھا؟ وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے کہ جو آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟
وہ نماز کہاں سے لاؤ گے کہ جس کا امام رسولوں کا امام تھا؟ وہ قدسیوں کی جماعت کہاں سے لاؤ گے کہ جن کا سردار قدسیوں کا سردار تھا؟ وہ محفل کہاں سے لاؤ گے کہ جہاں شراب طہور کے جام بھر بھر کر دیے جاتے تھے اور تشنہ کامان محبت حلمی مزید کا نعرہ مستانہ لگاتے تھے؟ وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے کہ جہاں کأنما علی رؤوسہم الطیر کا سما بن جاتا تھا؟ وہ مسند نشین تخت رسالت کہاں سے لاؤ گے کہ جس کی طرف حاضل ابیض المعتقی کہہ کر اشارے کیے جاتے تھے؟ وہ رنگ کہاں سے لاؤ گے جو صبغت اللہ کی بھٹی میں تیار ہوتا تھا؟ وہ یار کہاں سے لاؤ گے کہ جس کی یاری کو دیکھ کر خدا بھی قرآن میں اس کو یار بتا دے؟ اور مولانا الطاف منہا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شہتیر صحابہ ہیں۔ اور آقا کا فرمان کہ میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، آقا نے یہ فرمایا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ اور قرآن کے ماتھے پر لکھی ہیں جو تطہیریں، ان پھوٹتی کرنوں کی تنویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت جھگڑو، اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے میرے پیر صحابہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔